بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کی قباحت شناعت کو خوب بیان کیا جا رہا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرنے والے واضح ظاہر بین معجزات آ جانے کے باوجود وہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ان کی خوب قباحت معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس یعنی اہل مکہ مراد ہیں، ای اہل مکہ، اہل مکہ کے پاس نہیں آتی ہے کوئی آیت۔ من آیتن میں آیت نکرہ ہے جو نفی کے تحت واقع ہے، عموم کا فائدہ دے رہا، اور اسی عموم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے من زائد لائے۔ من آیتن یہ من زائدہ ہے، کوئی بھی آیت ان پر نہیں آتی۔ من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے، مراد جس سے قرآن کی آیات ہے۔ ابھی بتایا کہ آیات سے مراد یا تو قرآن کی آیات ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، یہاں پر من تبعیضیہ ہے یعنی قرآن کی بعض آیات، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آیات سے مراد معجزات ہیں، یعنی ان کے رب کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو نہیں ہوتا ایسا الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ لوگ ان آیات سے اعراض کرنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی واضح دلیل کے ہوتے ہوئے بھی وہ کفر میں عناد میں پڑے ہوئے۔ فقط کذبوا بالحق، یہ ماقبل پر متفرع ہے، اور ان کی بعض قباحتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی کہ یقیناً انہوں نے جھٹلایا حق کو، حق سے مراد قرآن ہے، کیونکہ حق اٹل ثابت شدہ قائم رہنے والے وہ کہتے ہیں، اور قرآن یقیناً حق ہے، وہ اٹل ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا۔ دین کو بھی حق کہتے، دین اسلام کو، قرآن کو بھی حق کہتے، کیونکہ یہ متحقق ہے، ثابت شدہ ہے، اٹل ہے۔ یقیناً جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس حق کو جھٹلایا۔ فقط کذبوا، سو انہوں نے جھٹلایا حق کو یعنی قرآن کو۔ لما جاءہم، جب یہ حق ان پر آیا، فسوف یاتیہم، پس ان قریب آ جائیں گے ان پر اس کی خبریں جن کا وہ استہزاء کر رہے ہیں۔ انبا نبا کی جمع ہے، بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ مراد یہاں پر ان کے استہزاء پر مرتب ہونے والے انجام ہے۔ جمع کا صیغہ لائی، اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اور قیامت میں ان کا یہ برا انجام مقرر آتا رہے گا۔ یہ اپنے کرتوت کے نتیجے کو بھگتتے رہیں گے، ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوگا۔ اسی تکرار اور تعدد کو بتانے کے لیے جمع کا صیغہ لائے۔ پس ان قریب آئیں گے ان پر انجام، اس کا انجام جس کا وہ استہزاء کرتے ہیں۔ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ استہزاء کر رہے ہیں۔
یعنی قرآن ہے یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جن کا یہ مذاق اڑاتے، فرمایا اس کے انجام کو بھگت لیں گے، چنانچہ دنیا میں انہیں قتل کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، اور آخرت میں دائمی عذاب کے وہ مستحق ہوں گے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو مؤکد کرنے کے لیے تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا، چونکہ یہ لوگ تجارتی پیشہ لوگ تھے، تجارت کی غرض سے یہاں وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ ان کا دو سفر تو بڑا مشہور تھا، ایک تو گرمی کے موسم میں شام کی طرف، ایک جاڑے کے موسم میں یمن کی طرف۔ تو یہ شام یمن کی طرف سفر کرتے رہتے ہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ علم یارو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے شام وغیرہ کی طرف سفر کرنے میں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کم یہاں پر استفہامیہ نہیں ہے بلکہ خبریہ ہے، کثیر کے معنی میں، یعنی ان سے پہلے بہت ساری امتوں کو انہی جیسے روش پر چلنے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ کم یہ خبریہ ہے کثیر کے معنی میں، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من قرن، قرن صدی زمانے میں کہتے، یہاں زمانہ بول کر کے اہل زمانہ مراد ہے، یعنی امت ان سے پہلے والی گزشتہ قومیں۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں روئے زمین پہ ویسی جگہ عطا کی تھی جو تمہیں نہیں عطا کی، یعنی تمہارے اعتبار سے مادی چیزوں میں وہ تم سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے، اور پھر بھی برے روش کو اختیار کیے تو برے انجام سے دوچار ہوئے، تو تم لوگ کیا ہو؟ مکناہم، ہم نے ان کو دیا، مکنہ اعطاء مکان کے معنی میں، اعطیناہم مکانن، ہم نے ان کو جگہ دی روئے زمین پہ، قوت کے ساتھ ٹھہرایا، ٹھکانہ دیا، اور وسعت کے ساتھ، معلوم نمکن، جو ہم نے تم لوگوں کو نہیں عطا کی، تم کو ویسی جگہ نہیں عطا کی۔ یہاں پر غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، پہلے ہم ضمیر لائے غائب کی، اور آگے کم خطاب کی ضمیر لا رہے، غیبت سے خطاب کی طرف التفات فرمایا، اور اس التفات کا نقطہ مخاطب سے جو خطاب ہو رہا ہے اس کی اہمیت کو بتانا ہے، یعنی بالمشافہ ان کو خطاب کیا جا رہا کہ سنو کہ ہم نے ان کو جو وسعت اور جگہ دی تھی، جو ٹھکانہ وغیرہ عطا کیا تھا، اس طرح ہم نے تم کو عطا نہیں کیا۔ ما لم نمکن لکم، نمکن بھی نعطی کے معنی میں، جو ہم نے جگہ تم کو نہیں دی، یہاں پر التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرح، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجے ان کے اوپر بارش مسلسل موسلادھار۔ یہاں پر سما جو اصل سمون سے ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں، مراد بارش ہے، کیونکہ بارش بلندی کی طرف سے اوپر سے اترتی، آسمان مراد نہیں ہے، کیونکہ تحقیق ہو چکی بارش آسمان سے نہیں، آسمان کے نیچے بادل بلندی پر منڈلاتے اور وہاں پر سے بارش ہوتی ہے۔ اور ہم نے بھیجے بارش علیہم ان پر مدرارا، مسلسل، مدرار متتابع یعنی لگاتار موسلادھار بارش، یعنی ہر طرح کی فراوانی سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہروں کو کر دیا جو ان کے
نیچے سے جاری ہوتی تھی، ان کے نیچے یعنی ان کے مساکن، رہائش گاہوں، ٹھکانوں، محلوں، مکانوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی تھی، وہ ہم نے ان کو عطا کیے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، یعنی اتنی مادی ترقیات ہوئیں، لیکن انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور جرم کے مرتکب ہوئے تو ہم نے انہیں بخشا نہیں، ان کو ہلاک کر دیا۔ یہاں مادی ترقیات کے بعد آگے ان کے گناہوں پر ان کے ہلاک کیے جانے کی جو خبر دی جا رہی ہے، اس سے اشارہ ہو رہا کہ جب مادی اعتبار سے آدمی بہت زیادہ ترقی پر چلا جاتا ہے تو اس کی روحانیت تنزل پذیر ہونے لگتی ہے اور اس کے نتیجے میں سرکشی اور تکبر کا ظہور ہونے لگتا ہے، اور پھر لوگ انجام سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اس طرح مناسبت ہوگی ماقبل میں کہ پہلے تو مادی ترقیات کو بتایا، پھر ان کے ہلاکت کی خبر دی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا جب مادی اعتبار سے بہت ترقی کر گیا، ظرف تنگ رکھا، کم ظرفی کا مظاہرہ کرنے لگے، تو پھر ان کی روحانیت تنزل پذیر ہوئی، گناہ کے مرتکب ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے سچے بندے نبیوں کو بھی انہوں نے جھٹلانا شروع کیا، اس لیے وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، سو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، یعنی ان کے نبیوں کو جھٹلانے کے سبب۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم لائے ان کے بعد دوسری قوموں کو۔ اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں قوموں کا آنا اور ان کا اپنی روش پر چلنا اور پھر انہیں ہلاک کیا جانا، ان کے انجام سے دوچار کیا جانا ایک بار نہیں ہوا، بلکہ تاریخ میں واقعہ مکرر ہوتا رہا ہے، بار بار ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے انشانہ لائے، اور ہم نے بنائے، پیدا کی ان کے بعد دوسری قوموں کو، یعنی جیسے ہی ایک قوم ہلاک ہوئی دوسری قوم کو ان کی جگہ لے آیا گیا۔ اللہ پاک اس پر قادر رہا ہے، اور انہوں نے بھی ایسا کیا تو ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، شان نزول یہ ہے کہ قریش کے چند سردار قسم کے لوگ، مثلا نضر بن حارث ہے، عبداللہ بن ابی امیہ ہے، نوفل بن قویلد، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریے جسے ہم پڑھیں، دیکھیں، ہاتھوں میں پکڑیں، اور اس کے ساتھ چار چار فرشتے ہو جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ سچے ہو، تب جا کر کے ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ اسی مضمون کو بیان کر رہے وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتارتے علیک آپ پر کتاباً کتاب، یہ کتاب مصدر ہے لیکن اسی مفعول کے معنی، مصدر مجہول مکتوب کے معنی میں، یعنی لکھا ہوا، خط، لکھی ہوئی تحریر، ہم اتارتے آپ پر فی قرطاس، قرطاس میں یعنی کاغذ میں، مصنعین کا رق، قرطاس کاغذ ہے، اور آگے رق یہ جلد چمڑا ہے جس پر کہ لکھا جاتا ہے، یعنی کاغذ یا جلد چمڑا جس پر لکھا جائے۔ کم اخترعوا، جیسا کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اسی طرح سے تحریر ہر ایک کے نام سے آنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر بھی دیں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ایسے لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے بلکہ ہزار بہانوں سے انکار کریں گے۔ فرمایا لقال الذین کفروا، تو ضرور کہیں گے وہ، اور اگر ہم اتار دیں آپ پر کتاب المکتوب، لکھی ہوئی تحریر، کوئی خط یا کتاب قرطاس کاغذ میں، رق چمڑے میں، جیسا کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، پس وہ اسے چھوئے اپنے ہاتھوں سے، پس اگر وہ چھوئے اپنے ہاتھوں سے، اصل میں یہ بتانا ہے کہ بالکل حصی طور پر ان کے سامنے اس طرح آ جائے کہ انہیں کوئی شک شبہ کی گنجائش بھی نہ رہے، تب بھی وہ نہ مانیں گے اور بہانے کریں گے۔ یہاں پر آینو یعنی یہ معائنہ کرتے، دیکھتے، مشاہدہ کرتے، یہ نہ بول کے لمسو بِأَيْدِهِمْ کا کہ اپنے ہاتھوں سے چھوئیں،
معائنہ کے مقابلے میں ہاتھوں سے چھونے میں زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ جب ہاتھ میں آ جائے تو دیکھ بھی لیں گے، ہر طرح کا شک ختم بھی ہو جائے گا، تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ یہ شک کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے آینو نہیں کہا کہ معائنہ کریں، بلکہ کہا فلمسو، پس وہ اسے چھوئے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ زیادہ بلیغ ہے بنسبت آینو کے کہ وہ معائنہ کرے دیکھے، لأنہ انفع للشک، اس لیے کہ یہ یعنی ہاتھوں سے چھونا یہ شک کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔ اگر ایسا کر دے یعنی بالکل کوئی شک شبہان بھی نہ رہے تب بھی وہ نہ مانیں گے، لقال الذین کفروا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ما ھذا الا سحر مبین، ان نافیہ ہے اللہ کے قرینے سے، ان کے بعد اللہ ہے تو ان نافیہ ہوتا، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، یعنی پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ اس میں کیڑے نکالیں گے، اعتراض کریں گے کہ جو بھی یہ دکھا رہے ہیں یہ سب جادو کا کرشمہ ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے سچے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ تعنتا و عنادا، تعنت سرکشی کرنے، و عناد اور عناد دشمنی رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ یہ جو کہتے تھے کہ محمد کے ساتھ فرشتہ بھی ہو، چار چار فرشتے آویں وہ کتاب مکتوب لے کر کے اور گواہی دے کہ محمد سچے ہیں، اس پر رد کیا اور آگے آیت نازل فرمائی وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ۔ بہرحال یہ ایک اسی سے متعلق دوسرا مضمون ہے، اس میں وہ کیا ہیلے بہانے کریں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔